بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں ایبٹ آباد کے رستے میں بائی پاس روڈ کے اوپر پہاڑوں کے پیچھے شدید برف اور نیچے ہرنوئی کا پانی. سو جب تک اس چائے کے کپ کو میں پیتا ہوں آپ اس سفر کو دیکھیں. یہ ہم نے اپنا سفر ہزارہ موٹر وے سے شروع کیا. اس پوائنٹ ان ٹائم پہ یہ ہری پور جو انٹرچینج ہے خانپور کو جو جاتا ہے وہ اس سے گزر رہے ہیں. رائٹ سائڈ پہ دور پہاڑ جو ہے نا ان کے اوپر برف ایون اس پوائنٹ ان ٹائم پہ یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے. کل اور پرسوں جمعے اور جمعرات کو جو رات کو ہیوی سپیل برف کا پڑا اس کی وجہ سے پہاڑوں پہ اس وقت کافی تھک لیئر آف سنو اویلیبل ہے. تو سفر ہمارا یہاں سے آج ڈیسٹینیشن تو ایز سچ کوئی نہیں ہے اینڈ ویل ٹرائی ٹو ایکسپلور لٹل بٹ آف ہزارہ. یہاں سے پہلا اسٹاپ ایبٹ آباد اور پھر وہاں سے آنورڈ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں. اینڈ پہاڑ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں. بالکل اس دفعہ ساری چوٹیاں جو ہیں رائٹ لیفٹ بالکل برف سے بھری ہوئی ہیں. تو ایبٹ آباد اوبیسلی اس ہزارہ ایکسپریس وے کی وجہ سے جو ہے نا ایکسیس بہت آسان ہو گئی ہے. تو مری میں تو جو کل تک ٹریفک بھی بند تھی اور حالات ذرا تھوڑے سے دگرگوں ہی لگتے تھے. بٹ اینی ویز سو لیٹس ایکسپلور ہزارہ ٹوڈے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں یہاں بھی آج سنو فال کل یہ اسپیل کے اندر پڑتی رہی. دیکھتے ہیں آج ہمیں برف ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ حویلیاں ایبٹ آباد انٹرچینج سے جو ہے ہم یہاں سے اب ایگزٹ لے لیں گے اور بس آگے کو یہاں سے. یہ اچھا ایکسپریس وے بھی یہاں سے بند کیا ہوا. اوکے سو یہ ایکسپریس وے بھی ادھر سے بند ہے موسٹ پروبیبلی وہی سنو کی وجہ سے. سو ایکسپریس وے بند کی ہوئی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کل تو اس وجہ سے تھا جمعے والے دن کہ ایکسپریس وے پہ بھی کافی جگہ پہ سنو پڑا. بٹ آج یہی ریزن ہے یا کوئی اور ہے یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا وجہ. ٹرک سارے باہر ہی پارک تھے. اس کا مطلب ایبٹ آباد میں کچھ تھوڑا رش ضرور ہوگا بٹ لیٹس سی کہ کیا حالات بنتے ہیں. فی الحال تو روڈ پہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن شہر کے اندر انٹر ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ سو یہ ایبٹ آباد شہر کے اندر ہم اور جو ہے یہاں سے پہلے تو شملہ پہاڑی کی طرف چلتے ہیں. اچھا شملہ پہاڑی بھی اس طرح کی جگہ ہے جو کہ بیک ان لیٹ 90s ارلی 2000 اسکول کالجز کے بہت سارے ٹرپ آیا کرتے تھے. اچھا یہ بلوچ کائے نارتھ. ہاں یہ بلوچ میس. سو اگر ادھر آپ کسی کو جانتے ہیں اور ایبٹ آباد میں ہیں تو کائے نارتھ از اے ویری گڈ میس. بہت پیاری سی لوکیشن ہے اینڈ بلوچ میس کا پارٹ ہے. اور یہاں سے ہم نے اب فردر یہاں جہاں دھوپ پڑ رہی ہے روڈ گیلا اسی لیے ہے کہ جو برف پگھلی ہے وہ یہ تو وہ سارا پانی بن گیا اس وقت. ہاں دس از بیوٹیفل. یہ سب سفید ہے اور اچھا خاصا سفید ہے. یہاں اب درختوں کے اوپر بھی جو ہے اسی طرح سے برف کھڑی ہوئی ہے. یہ ویسے آفٹر سنو فال بہت خوبصورت لگتا ہے اسپیشلی آپ اس کے نیچے سے گزر رہے ہو تو ہلکی ہلکی سی برف نیچے آتی رہتی ہے. اکا دکا کوئی گاڑیاں ہیں جو شاید موسٹ پروبیبلی آپ کے لوکلز کی ہیں. باہر والے ٹورسٹ تو بالکل ہی نہیں ہیں. ہو واو 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 دس از واو یار. یہ چھوٹا سا ونٹر ونڈر لینڈ پرامن اور بہت خاموش. اوکے جی شملہ ہل ٹاپ ادھر سے جائیں گے. گلیات اوبیسلی لوڈڈ تھا اینڈ لوڈڈ ہونے کی وجہ سے لوگ سٹک بھی ہوئے اس میں. طوفان تو خیر تیز تھا بٹ بہرحال جگہ بہت ساری اور بھی ہیں. اور رائٹ سائڈ تو یار دس از اچھی خاصی مطلب فار دس پلیس ٹھیک ٹھاک برف ہے. نیچے جس طرح سے پڑی ہوئی ہے گھروں کے پاس تو کچھ نہیں تو ہاف اے فٹ کے قریب رائٹ لیفٹ ضرور
اور یہ بالکل نیچے تو نہیں، پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھر آ رہے ان کے اوپر. یہ شملہ پہاڑی ہم پہنچ گئے ہیں، اور جو ہے نا اس وقت یہ ٹوٹل صورتحال ہے. رش کم ہے اور نیچے برف ہی برف آپ کو ملے گی. یہ سب جو ہے سال وائٹ. تو آئیں ذرا اوپر چل کے دیکھتے ہیں. جو پارک ہے اس کی سائڈ پہ آپ کو بہت ساری جگہ مل جائیں گی. دس از اے سلائٹلی سیکلوڈیڈ کارنر. رش نہیں ہے اور سامنے ذرا تھوڑے ویوز بھی اچھے. آگے چلتے ہیں. تو دس از ایبٹ آباد سٹی ڈاؤن انڈر، اور دور دور صرف برف پوش پہاڑ. یہ وہ نیچے سے رستہ جو کہ اوپر کو آیا ہے، اور اسی طرح سے یہ آگے بھی ہائکنگ ٹریک چلتا ہے. تھوڑا بہت رش ہے کچھ سپاٹس کے اوپر جو لوکلز آئے ہوئے ہیں، لیکن ایز سچ ناٹ دیٹ رشی. پہاڑ درختوں سے ابھی بھی برف اور پانی نیچے گرتا ہوا. سن لائٹ اور برف جو ہے نا بہت خوبصورت طریقے سے آہستہ 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 ڈرزل کرتی نیچے آ رہی ہے. ارد گرد سب وائٹ. یہ ساری پگڈنڈیاں ہیں. ادھر آپ چلتے ہوئے کسی بھی سائڈ پہ آ جائیں وہ اوپر ٹاپ، اور افیکٹ اسی طرح کا ہے جیسے برف ابھی بھی گر رہی ہو، کیونکہ درختوں میں برف پھنسی ہوئی ہے ہلکی ہلکی سی، جو وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے دھوپ کے ساتھ، تو نیچے کو آ رہی ہے. تو دس از شملہ ٹاپ. اینڈ اس وقت تو جسے کہتے ہیں ایٹ اٹس بیسٹ کلرز. اوپر پائن ٹریز جو کہ ابھی بھی سبز اس طرح سے براؤن نہیں ہیں، اور جو ہے نیچے برف، پھر ان کے ساتھ جو ہلکی ہلکی سن لائٹ ہے وہ نیچے آتے ہوئے، اور اس پہ سے اوپر برف گرتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی ہے. سو مین ٹریک کے اوپر اوبیسلی بہت سارے لوگ ہیں اور رش ہے، لوگ چل رہے ہیں دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو یہ سائڈ پہ جو پہاڑی کے کئی ٹریکس ہیں یہ آپ آپٹ کر لیں. اور یہ نیچے گھروں کے ارد گرد بھی سنو. وہ دوسری سائڈ پہ ہزارہ ایکسپریس وے ہے، آئی بلیو اب وہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں، تو موسٹ پروبیبلی شاید کھول دیا گیا ہے. سو دس از یہ سارا شملہ پہاڑی اور پارک، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ بے انتہا برف. اینڈ شاید ناردن سائڈ کے لحاظ سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو تقریباً بھولی جا چکی ہے. کم لوگ آتے ہیں، لوکل ادھر زیادہ ہیں جو بھی آپ کو ملیں گے، لیکن بہت خوبصورت اور سرین پلیس. بہت ہی پرسکون قسم کی واک کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، کوئی 2 گھنٹہ 20 منٹ کے اوپر آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں. روڈ بہت اسٹریٹ ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف دس پلیس. ویری پیسفل. اس سائڈ پہ دھوپ شاید زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو برف ہے وہ اس وقت یہاں سے تو اٹھ گئی، لیکن دوسری سائڈ پہ پہاڑوں پہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ آپ کا کوئی 1.5 کلومیٹر کا ٹوٹل ٹریک ہوگا جو آپ واک کرتے ہوئے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں اور پہاڑی کی ٹاپ تک پہنچ سکتے ہیں. تھوڑا بہت رش تو تھا، لیکن جو ہے جگہ بڑی تھی تو آپ کو جو ہے نا اپنے لیے اسپیس بہت ساری مل سکتی تھی. تو یہاں سے آگے نکلتے ہیں. اینڈ اوبیسلی بہت عرصے بعد برف ہوئی تو تھوڑا بہت رش، اگین اٹ میک سینس، لیکن اس طرح کی ایکسیس تھی کہ آپ ٹریفک جام میں بالکل نہ پھنسیں. یہاں سے آگے یہ میرے خیال میں جاتا ہے ایک اور پارک ادھر بنا ہوا ہے شاید. لیٹس سی اگر اف دس از دا پلیس. تو یہ شملہ پہاڑی سے نکل کے لیفٹ ہو کے ساتھ ہی پہلا ٹرن ہے، اس پہ آپ مڑ جائیں گے.
روڈ تو بنا ہوا تھوڑا سا سائڈ کے اوپر، بٹ اوبیسلی عموماً پرسکون اور خاموش جگہیں سائڈ پہ مل جاتی ہیں. اگین وہی بات ہے، کوئی آف روڈ ٹریک نہیں ہے کہ کسی قسم کی پریشانی ہو. آرام سے گاڑی لے آئیں اینڈ یہاں کہیں پارک ہو جاتی ہے. یہ ادھر ہم ایک اور جگہ ہے، اسی شملہ پہاڑی سے آگے روڈ آتا ہے، یہاں رکے ہیں. یہ سامنے اس وقت تا حد نظر برف پوش پہاڑ، یہاں سے آپ یوں ٹاپ پہ جا سکتے ہیں واک کر کے. اوپر اکا دکا کوئی لوگ ہیں. سو لیٹس گو، آپ اوپر جا کے دیکھتے ہیں. یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا ایبسولوٹ خاموش جگہ، یہ وہ ہے. یہ دوسری سائڈ سے سارا شہر. یہ سامنے اب ٹاپ پہ پہنچ گئے آلموسٹ. یہ ہٹس بنے ہوئے ہیں، ادھر یو کین سٹ. یہاں سے آپ کو شام میں ہو تو پورے شہر کا ویو آپ کو دکھے گا، بٹ ایک خوبصورت ویو. اور اس وقت بہت سارے رش سے تھوڑا سا آری، لیکن نیچرل بیوٹی ایٹ اٹس بیسٹ. پہاڑوں کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پگڈنڈیوں میں آپ کو راستہ بڑا کلیئرلی اندازہ ہو جاتا، تو بس اسی کو جو چلنے والا ٹریک بنا اس کو فالو کریں اینڈ آپ ایونچولی یو ول ریچ ٹو دا رائٹ اسپاٹ. فائنلی ایک گھنا جنگل اس اسٹاپ کے ساتھ ہی ٹریک تھا، اس پہ میں اتر آیا. ارد گرد تو یہ سارا تھا حد نگاہ، دوسری سائڈ پہ بھی جنگل ہی جنگل ہے. اوپر ٹاپس پہ جہاں جہاں وہاں برف. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایبٹ آباد کی وہ خاموش سائڈ جہاں کچھ برف، کچھ خاموشی، کچھ جنگل، تو غلط نہیں ہوگا. بہت ہی کام پلیس. ایونچولی سمرز میں کہیں کسی ٹھنڈی جگہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان جگہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. یہ بیسکلی میرے خیال میں اس کے بیچ میں سے پانی کا ایک نالا جا رہا ہے. اور اگر ویڈیو کے اس حصے تک کہیں آپ پہنچ چکے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اتنے عرصے سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، دے لائک، اینڈ وہ لوگ جو کہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو. اینڈ تھینک یو سو مچ، یور سپورٹ مینز اے لاٹ. یہ وہ خاموشی ہے جسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. دور دور تک کوئی نہیں اینڈ بے انتہا خوبصورت جنگل. ایک ورڈ آف ایڈوائس، آپ پہاڑ اترتے ہوئے ضرور دیکھیں کتنا اتر چکے ہیں، کیونکہ واپس بعد میں چڑھنا بھی آپ نہیں ہے. ابھی میری تباہی نکل گئی ہے. اچھا، پہاڑوں پہ یہ دھوپ اتنی تیز تھی کہ جو آتے ہوئے جتنا زیادہ پہاڑوں پہ برف تھی اس میں سے تھوڑی آپ کو جو ہے نا محسوس ہو رہا ہے کہ کم ہو گئی ہے. اس گیٹ سے آپ نے واپس کو ہو جانا. ایک سائڈ پہ اسی گیٹ سے جو شملہ پہاڑی ہے اس سے اسی طرح کا گیٹ بنا ہوا ہے، اس سے انٹر ہونا ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر اس روڈ کے اوپر آتے ہوئے اس گیٹ سے ایگزٹ ہو کے رائٹ کے اوپر آپ ٹاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا یہ اسپاٹ. تو یہاں سے بھی سیڑھیاں جا رہی ہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے، اور یہ اوپر بھی ہٹس بنے ہوئے ہیں. رائٹ لیفٹ تو سارا برف ہی برف. اینڈ یہ جو یہاں سے مین روڈ تک کا ڈرائیو ہے یہ ہوگا 3 سے 4 منٹ کا آپ کا. نائس یار، بھی موٹر سائیکل لے کے جا رہا اسکوٹی جو ہے. اچھا، یہ اسکوٹیز بھی بہت کامن ہو گئی ہیں جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے. وہ جنکس ٹوٹا ہے کہ جی یہاں اسکوٹیز نہیں چل سکتی. آپ انڈیپینڈنٹلی ایٹ لیسٹ اپنی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے جہاں آپ جانا چاہیں، یو آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی تھنگ. اسٹارٹ کرے اور نکل جائیں. تقریباً نیچے شہر سے اس میں جو منڈی والی سائڈ سے ٹرن ہے جہاں اڈا ہے
وہاں سے 11 یا 12 منٹ کی ٹوٹل ڈرائیو ہے. اور یہ یہاں بھی آپ گاڑی کھڑی کر کے شملہ کے لیے تو ادھر سے اسٹیئر کیس بنا ہوا اوپر جا سکتے ہیں. کہ ان سیڑھیوں پہ بھی کافی برف تھی, لوگوں نے وہاں بھی گاڑیاں کچھ کھڑی کی ہوئی تھیں. اگر آپ برف کے اندر چلنے کو آپ وہ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, تو بڑے آرام سے آپ اس سائڈ سے جا سکتے ہیں. اور گاڑی بھی آپ کی جو ہے ایزیلی ٹاپ تک آپ لے کے جا سکتے ہیں. یہ ہے وہ اسپاٹ سامنے سے, یہاں سے آپ گاڑی ادھر بھی پارک کر کے پیدل اوپر جا سکتے ہیں. اور بالکل اوپر ٹاپ پہ لے جاتا ہے ایگزیکٹلی اسی شملہ والے پارک کے اندر. اور وہاں سے پھر تھوڑا سا اور واک کریں گے تو آپ جو ہے اس میں نکل آتے ہیں بالکل جو ٹاپ ہے. اور جھولوں والی سائڈ آپ کے رائٹ پہ آتی ہے اس میں. اور ایسی جگہوں کے اوپر ایک چیز کی تھوڑی سی احتیاط ضرور رکھیں کہ جب ارد گرد جگہیں خوبصورت ہوں اور آپ انہیں دیکھنے میں محو ہوں تو کچھ نظر روڈ پہ ضرور رکھیں. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے فٹ بال کی طرح ٹھپے کھاتے ہوئے روڈ کے اوپر آ جاتے. گاڑی کی بریک لگے نہ لگے, اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا انسٹنس ہو, تو پھر پہاڑوں کے نظاروں کی جگہ آپ کو واو, یہ ہے جی سامنے سارا شہر جو اس وقت دکھ رہا ہے. واٹ اے بیوٹی, دا ہول آف ایبٹ آباد. تو رات کے اندر تو یہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. اس سائڈ سے میں نے کبھی رات سے میں ٹریول نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ سم ڈے سون. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس طرح کا رش نہیں ہے ہمیں لائک جو اس وقت گلیات کے اندر. تو اوبیسلی ایکسیس آسان ہے, لیکن یہ ایکسیس بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے, آپ کو مشکل نہیں ہے ادھر پہنچنا. 2 گھنٹے ہیں, بلکہ موٹر وے کی ڈرائیو تو کمپیریٹیولی بہت آسان ہی ہوتی ہے. اینڈ آپ ایزیلی پہنچ جائیں گے. شہر کے اندر انٹر ہونے کے بعد آپ کی 10-1 منٹ کی ڈرائیو ہے اوپر ٹاپ پہ, اور وہ بھی اتنی چوڑی روڈ کے ساتھ کیونکہ ساری کلیئر ہے. جہاں جہاں چھاؤں ہے ایز اٹ از وہاں وہاں برف. اور جن ایریاز پہ دھوپ پڑی ہے, دھوپ اتنی تیز تھی کہ وہاں تو بالکل ایسے لگتا ہے کبھی برف پڑی نہیں تھی. اس روڈ پہ مڑ کے دیکھتے ہیں, یہ ویسے تو اس وقت ادھر ہمارا کوئی انٹرسٹ مری شری نہیں جانا, لیکن ادھر ایک سیکنڈ ذرا جا کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی مارجن ملتا ہے تو لیاسی مسجد سے شاید پکوڑے کھا لیں. سامنے آپ کو ٹھڈیانی اور نتھیا گلی کے پہاڑ ملیں گے. ہوپ فلی آج روڈ کلیئر ہو گئی ہوں گی, اینڈ ہوپ فلی آج روڈ کلیئر ہو گئی ہوگی. اور جو لوگ ادھر سٹک ہیں یا جو بھی پھنسے ہوئے تھے, خیر سے جو ہے دے آر آؤٹ آف دا ڈینجر. لیکن بہرحال ایسی ایکسٹریم جگہوں کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. اگین آپ کے پاس چاہے بہت اچھی گاڑی ہے, سنو چینز ہیں, آپ بہت اچھے ڈرائیور بھی ہیں, لیکن پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور شاید اتنا اچھا ڈرائیور نہ ہو یا اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں, تو ایک گاڑی اس میں پھنستی ہے اور وہ پورا روڈ بلاک ہوتا ہے. اینڈ دین اگین نیچر بہت رتھلیس ہوتی. برف اگر بہت تیزی سے, مطلب بلیزرڈ تھا پہلی رات, تو برف اگر بہت تیزی سے پڑنا شروع ہو جائے تو اس کا پھر کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے. میسو سنو فال کے ساتھ ایونچولی اچھے سے اچھی گاڑی بھی جو ہے ٹریکشن لوز کر جاتی. تو کوشیسلی ٹریول کریں جہاں بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم رسپانس ٹائم اور ریکوری تو ہمارے ملک میں ٹھیک ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن سٹل نیچرل ڈیزاسٹرز کے سامنے اور اتنا زیادہ جہاں ٹورسٹ انفلکس وہاں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو پھر آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سروائیول کے لیے بھی مارجن ہونا چاہیے. یہ لیفٹ پہ ہم نے لینا ہے ٹرن, یہاں سے مڑتے ہیں سیدھا جو ہے ٹھنڈیانی والا روڈ ہے, واپسی پہ اس سائڈ پہ جائیں گے. تو یہ ہم ملیاسی مسجد کے پاس رکے ہیں, یہاں سے پکوڑے لیتے ہیں. یہ سامنے اس کی پارکنگ, اور یہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں. سو دس از الیاسی مسجد, بہت خوبصورت مسجد ہے ود اٹس اون ہسٹری, اور یہ 1929 سے چلتا آ رہا ہے. یہ وہ پانی ہے
اس چشمے سے پانی آتا اور ادھر جو ہے سارا وضو اس طرح سے یہ کرتے ہیں. تو پکوڑے والے مسجد کی وجہ سے مشہور ہو گئے. یہاں سے پکوڑے لیتے ہیں اور بس پھر آگے نکلتے ہیں. سو یہ پکوڑے آ گئے ہیں اور ساتھ کباب بھی ہیں. سو یاسی مسجد اینڈ دا پکوڑاس. تو آگے کو نکلتے ہیں اور ایک نئے رستے سے ٹرن لیتے ہیں ایک جگہ پہ. تو یہ وہ بائی پاس روڈ ہے جو ابھی ہم لیں گے کہ اگر آپ ہزارہ موٹر وے سے آ رہے ہیں اور آپ ایبٹ آباد شہر میں نہیں آنا چاہتے اور ڈائریکٹ اس سائڈ کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو اس روڈ کے تھرو آ سکتے ہیں, یا واپسی پہ آپ نتھیا گلی سے اگر اترے ہیں اور شہر کو کراس نہیں کرنا چاہتے تو ادھر سے آپ آ سکتے ہیں, چاہے ٹھنڈیانی سے آ رہے ہیں. یہ ہم بائی پاس روڈ کے اوپر اتر آئے ہیں. یہاں سے رائٹ ہو جائیں, لیفٹ اگر آپ جائیں گے تو کچھ گاڑیاں 4x4 الاؤ کر رہے ہیں. ایز این اٹ سیلف یہ روڈ بڑا خوبصورت ہے. مزیدار بات یہ کہ سائڈ پہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں رک سکتے ہیں, اسپیس ہے. روڈ کے ساتھ ساتھ اگر روڈ سینک ہو تو اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے. یہ پورا پیچ ٹل دی اینڈ یہ جو روڈ کا ہے بہت ہی ویوز والا. ایک سائڈ پہ ہرنوئی والا پانی چلتا ہے کچھ ٹائم تک آپ کے شروع میں, اور جو ہے اس کے گلیات کے پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. پیچھے پانی سارا جاتا ہوا, تو اس کے ساتھ ایک کپ چائے اور اس ویو کو انجوائے کرتے ہیں. چائے ہم ساتھ ساتھ بناتے ہیں اینڈ لیٹس سی. ایک سائڈ پہ سن سیٹ ہے, دوسری سائڈ پہ برف پوش پہاڑ اور نیچے ہرنوئی کا پانی بہت سکیٹرڈ سا اور کچھ فیلڈز. تو with this beautiful view, I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.